أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 72، 72 نمبر چیپٹر، جس کا موضوع فخر اور غرور اور خود پسندی حرام ہے، اس چیپٹر کو ہم آج شروع کریں گے، اور اس کی آیات جو اس میں منقول کی گئیں اور جو اس میں احادیث مؤلف نے لکھی، علامہ امام نووی نے، ہم ان کو سمجھنے کی، ان سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو، اس بابرکت شرعیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 72، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے، یہ عنوان ہمارے سامنے ہائی لائٹڈ ہے اس کا، کہ فخر و غرور، فخر و غرور یا تکبر، کبر، کبر یا فخر و غرور اور خود پسندی، الاعجاب، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ تکبر اور خود پسندی حرام ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو 2 چیپٹر اس سے پہلے پڑھے، اس میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ موضوعات جو ہیں آگے آنے والے چیپٹرز کے، ان میں ایک ٹوسٹ یا ایک موڑ جو ہے وہ آ رہا ہے ہمارے معاشرتی اور ہمارے جو اجتماعی اور انفرادی آپس کے معاملات جو ہیں ان کے بارے میں۔ تو پچھلا جو چیپٹر ہم نے دیکھا تھا، چیپٹر نمبر 71، تواضع اور مومنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا بیان۔ تواضع یعنی عاجزی، محبت، انکساری، اس میں اس کے بارے میں تھا کہ ایک انسان کو کس طرح سے تواضع کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، عاجزی اور انکساری اپنے اندر لے کر آنی چاہیے۔ اور یہ جو چیپٹر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، فخر و غرور اور تکبر، یہ پچھلے چیپٹر کا بالکل ایک کنٹراسٹ، بالکل ایک اپوزٹ دوسرا پہلو۔ پچھلا جو پہلو تھا یا پچھلا جو چیپٹر تھا وہ تو تھا عاجزی اور انکساری کے بارے میں، کہ عاجزی اور انکساری، محبت، شفقت اور نرم دلی کے ساتھ، اچھی نیت اور اچھے ارادے کے ساتھ دوسرے مومنوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کے ساتھ معاملات رکھے جائیں، ان کے ساتھ ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں ہمارے روزمرہ کے، وہ قائم رکھے جائیں۔ اب آج کا جو چیپٹر ہے فخر و غرور، یہاں پر اس کا ترجمہ جو ہے وہ فخر و غرور کیا جاتا ہے، لیکن اس کا جو قریب المانی جو مفہوم ہے وہ کبر یعنی تکبر، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، تکبر اور خود پسندی
حرام ہے۔ تکبر کیا ہے؟ ہماری ایک جانی پہچانی یہ ٹرم ہے جو ہم روزمرہ اپنے معمولات میں اس کو ہم جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اس کے بارے میں کچھ سمجھ بوجھ جو ہے وہ بھی ہم یقیناً رکھتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے، کیونکہ اس میں جو آیات ہیں اور جو احادیث ہمیں ملیں گی وہ ساری تکبر کے بارے میں ایک مطلب سیلف ایکسپلینیٹری قسم کی ہوں گی، کہ مطلب ان کو پڑھنے سے آسانی سے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ وہ حدیث کا جو مفہوم یا اس کی نصیحت ہمارے لیے کیا ہے۔ ہاں، البتہ تکبر ہے کیا؟ اپنی یاد دہانی کے لیے، اپنے اپنے جو بھی ہمارے نظریات ہیں اس کو فائن ٹیون کرنے کے لیے، ہماری جو معلومات ہیں اس میں کچھ اضافہ کرنے کے لیے، یا اس کے بارے میں ایک مطلب ریوائز کرنے کے لیے، اس کو ریمائنڈ کرنے کے لیے ہم تکبر کے بارے میں کچھ دو چار پوائنٹس جو ہیں تمہید کے طور پر ہم مطلب ذکر کرتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس سے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے آنے والا جو اس پورے چیپٹر میں جو ہمیں نصیحت ہے وہ ہمیں آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ تو تکبر ہے کیا؟ تکبر خود کو دوسروں سے اعلیٰ اور بہتر سمجھنا اور اپنے نفس کو حقیقت سے زیادہ اہمیت دینا، یہ تکبر ہے۔ تکبر کی بہت ساری ڈیفینیشن ہیں، مختلف انداز میں اس کی تعریف جو ہے یا اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، لیکن بہت سارے مختلف ہیں اس کے علاوہ، لیکن ایک جو اس میں ہے کہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، خود کو دوسروں سے اعلیٰ اور افضل سمجھنا، خود کو دوسروں سے اونچا سمجھنا، اور اپنے نفس کو حقیقت سے زیادہ اہمیت دینا۔ اتنی اہمیت، اتنی حقیقت، اتنی اصل حقیقت نہیں ہے جتنا اپنے آپ کو سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تکبر ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ تکبر کوئی ایسی ایک نفسیاتی بیماری ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ اور لوگوں دونوں سے دور کرتا ہے۔ تکبر ایک ایسی بیماری ہے جو اللہ تعالیٰ، جو انسان کو اللہ تعالیٰ اور لوگوں دونوں سے دور کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے محرومی کا باعث بن سکتا ہے۔ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اور اپنے نفس کو حقیقت سے زیادہ اہمیت دینا۔ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور اس کے اسماء مبارکہ جو ہیں ان میں اس کا ایک نام جو ہمیں تذکرہ ملتا ہے وہ المتکبر بھی ہے۔ اور تکبر جو ہے وہ ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور جو تکبر کو، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میری اس چادر کو کھینچے گا، جو تکبر کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ضرور کڑی سے کڑی سزا جو ہے وہ دیں گے۔ اس کائنات میں جو سب سے پہلا جرم یا سب سے پہلا گناہ جو کیا یا ہوا وہ تکبر ہی تھا۔ اس کائنات میں جو سب سے پہلا جرم یا سب سے پہلا گناہ جو سرزد ہوا کسی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے، وہ تکبر تھا۔ اور وہ تکبر تھا، وہ تھا جو شیطان نے کیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو علیہ السلام، تو شیطان نے، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابا واستکبرا، اس طرح یہ الفاظ ہمیں آیات میں ملتے ہیں کہ اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر اپنی منمانی یا اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوئے اللہ کے حکم کی نافرمانی جو سب سے پہلی اس کائنات میں ہوئی، وہ تکبر تھی۔ تکبر در حقیقت ایک سوچ کا نام ہے۔ تکبر جو ہے کوئی مادی چیز یا کوئی مادی ذریعہ نہیں ہے، بلکہ تکبر جو ہے وہ ایک سوچ کا نام ہے جو معاشرے میں ہر شخص، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ اونچا ہو یا نیچا ہو، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے کسی معاشرے کے تعلق رکھتا ہو، وہ اس کے اندر اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ تکبر جو ہے وہ، تکبر کی بہت ساری مثالیں مطلب ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک غریب جس کو 2 وقت کا یا 1 وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو، وہ بھی کسی میٹر میں
تکبر میں پڑا ہوا ہو، وہ بھی کسی میٹر میں تکبر کر رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شکل و صورت اچھی دے رکھی ہے، تو وہ اپنی شکل صورت جو ہے، جس کے ہونے میں اس کا اپنا کوئی کمال، اس کی اپنی کوئی کوشش، اس کی اپنی کوئی محنت نہیں ہے، لیکن وہ اپنی شکل و صورت میں اس طرح اتراتا ہے یا تکبر کرتا ہے کہ میں ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، تو وہ ایسی بے شمار مثالیں ہم اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد مطلب دیکھ سکتے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تکبر جو ہے، یہ کسی کسی مذہب کے ساتھ اس کا لنک نہیں ہے، کسی مال و دولت کے ساتھ اس کا لنک نہیں ہے، کسی معاشرے کی طبقاتی تقسیم جو ہے اس میں اس کے ساتھ کوئی بھی اس کا لنک نہیں ہے، بلکہ تکبر جو ہے اس کا لنک براہ راست انسان کی سوچ میں ہے۔ اور یہ انفیریورٹی کمپلیکس، یعنی مطلب احساس محرومی کی ایک ایک اظہار ہے، اظہار احساس محرومی کا ایک اظہار جو ہے وہ تکبر کی صورت میں انسان جو ہے وہ کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں مختلف طبقات جو ہیں یا مختلف طرح کے لوگ جو ہیں، وہ مختلف انداز سے تکبر کرتے ہیں، اور تکبر کی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ پیش کی جا سکتی ہیں۔ ظاہر ہے ہمارا وقت جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ بہت زیادہ ہم تفصیل میں جائیں، لیکن اشارتاً اگر ہم دو چار پوائنٹس اس کے کور کریں ریمائنڈر کے لیے یا دہانی کے لیے، کہ تکبر جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں ہو سکتا ہے، جیسا کہ طبقاتی اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی انداز سے تکبر کر سکتے ہیں، چاہے امیر ہو یا غریب ہو۔ اسی طرح سے کچھ بہت سارے معاملات ہیں جن میں تکبر جو ہے وہ انسان وہ کرتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو محسوس نہ ہو لیکن وہ تکبر میں مبتلا ہو چکا ہو۔ اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ علماء اور مفسرین اور مبلغین جو ہیں، جو بیان کرنے والے ہیں، انہوں نے مطلب ذکر کی ہیں، ہم سب کو ان چیزوں کا، ان میں سے اکثر کا اندازہ بھی ہے۔ تو اس میں سے کچھ جو ہیں، جو چیندہ چیندہ پوائنٹس ہیں، اس کو اگر ہم دیکھیں تو علم، جو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو علم دیا ہے، انسان جو ہے وہ علم میں بھی کبھی تکبر کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ عالم ہوں، میں بڑا مولانا ہوں، مجھے بڑی اچھی انفارمیشن اور اتھینٹک معلومات ہے، میں نے بڑا لمبا چوڑا پڑھا ہوا ہے، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں، دنیا کے دوسرے علوم جو ہیں وہ بھی سارے، کہ میں بڑا ماہر ہوں۔ یہ جو دوسرے لوگ جو ہیں، یہ تو ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کا تو کچھ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ علم ہوتا کیا ہے۔ تو علم اور علم میں تکبر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ من قال انا عالم فہو جاہل، کہ جس نے کہا کہ میں عالم ہوں، در حقیقت وہ جاہل ہے۔ اور عالم اور جاہل کی ڈیفینیشن بھی ہم نے کئی دفعہ سمجھنے کی کوشش کیا کہ عالم کیا ہے، علم اور جاہل کیا ہے، جہل کیا ہے۔ اسی طرح سے عبادات میں بھی تکبر ہوتا ہے، کہ کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرے، چاہے وہ عبادت جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے ہے، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی عبادت ہے، کوئی زکوٰۃ وغیرہ ہے، کوئی صدقات دیتا ہے کوئی شخص، کوئی نماز کا اہتمام کرتا ہے، یا دیگر جو عبادات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان میں تقوی میں اور دینداری میں اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، سمجھ بوجھ دی، اور وہ اس میں آگے بڑھا ہوا ہے، لیکن پھر بیچ میں کبھی کبھی مطلب ہو سکتا ہے کہ چھپے ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی ہو سکتا ہے، ظاہری الفاظ میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ تکبر کے میٹرز میں پڑا ہوا، تو میں تو بڑی عبادت کرنے والا ہوں، اور یہ باقی لوگ جو ہیں دیکھو کس طرح سے وہ مطلب پیچھے ہیں، یا کس طرح سے وہ اگنور کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے دوسروں کے جو سزا ہے، یا دوسروں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے، ایک تو گمان جو ہے ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، بدگمانی، جب بہت زیادہ گمان سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا قرآن میں، تو کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے علم میں کوئی ایسی باتیں نہ ہو، اگر ہمیں کوئی یقین کی حد تک کچھ انفارمیشن ہے، تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے کوئی اقدام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنے جو جو ہم نے عمل ہے اس کو ہم تکبر کر کے ضائع کرتے رہیں کہ میں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، دوسرا جو ہے وہ تو کبھی اس طرف آتا ہی نہیں۔ جیسا کہ ایک واقعہ جو ہے وہ اکثر مطلب کوٹ کیا جاتا ہے تکبر کے بارے میں، عبادات میں تکبر کے بارے میں، کہ کچھ ایک باپ بیٹا جو ہے وہ سفر کر رہے تھے،
تو کہیں پر ان کا پڑاؤ ہوا رات کو وہ کہیں پر ٹھہرے، صبح باپ بیٹا دونوں اٹھ کر، یا باپ نے بیٹے کو بھی اٹھایا اور صبح انہوں نے علی الفجر، یا فجر سے پہلے علی صبح فجر کا اہتمام کیا، سوری تہجد کا اہتمام کیا، یا تہجد انہوں نے پڑھی۔ تو تہجد پڑھ کر بیٹے نے باپ سے کہا، باقی لوگ جہاں وہ سو رہے تھے، کوئی اور نہیں اٹھا تہجد کے لیے، تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ صبح تہجد پڑھنی چاہیے، یہ سوئے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ صبح یہ تہجد ہی نہیں پڑھے۔ تو اس پر باپ نے اپنے اس بیٹے سے کہا کہ تو نے یہ جو کہہ دیا ہے، تیرے اس کہنے سے بہتر تھا کہ تو بھی نہ اٹھتا، تو بھی نماز نہ پڑھتا۔ یعنی دوسرے اگر سو رہے ہیں تو ان کی اصلاح کرنے کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی عبادت کو زیادہ مطلب افضل اور دوسروں کے عمل کو حقیر، یا دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھ دینا۔ تو عبادت کے میٹرز میں بھی بہت سارے ایسے معاملات میں ہمیں ملیں گے جس میں تکبر جو ہے، انسان تکبر میں گرفتار ہو سکتا ہے کہ اس کو اس چیز کا اندازہ نہ ہو، لیکن دوسرے اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مال میں بھی تکبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، وسائل دیے ہیں، اور اس مال کی بنا پر وہ اس کے گردن میں جسے کہتے ہیں کہ سریا آ جائے کہ میں بڑا مالدار ہوں، دوسرے تو غریب ہیں، اور پھر اپنے مال کو خرچ کرنے کے میٹر میں، اپنے مال کو صرف کرنے کے میٹر میں وہ تکبر میں پڑ جائے، غرور میں پڑ جائے، اور اپنے مال کو استعمال کرتے ہوئے مختلف طرح کے معاملات میں، گناہوں میں بھی پڑ سکتا ہے وہ۔ اس طرح سے حسب اور نسب جو ہے، خاندان اور نسل اور ذات پات میں بھی انسان جو ہے وہ تکبر جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ میں بڑے اچھے خاندان سے ہوں، یا میرا جو حسب نسب ہے وہ بڑا اعلیٰ اور افضل ہے، جبکہ یہ دوسرا جو ہے وہ ایک کا کم ذات ہے، جیسا کہ ہندوؤں میں ایک ایک طبقاتی تقسیم جو ہے بہت واضح ہے۔ خیر یہ تو طبقاتی تقسیم جو ہے وہ ہمارے اندر بھی بہت بڑے لیول پر بڑھ کے پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی عہدہ اور منصب اور کوئی حکومت کسی کو دے، تو اس میں بھی وہ تکبر میں پڑ جاتا ہے کہ میں بڑی طاقتور ہوں، میرے پاس سارا اختیار ہے، وہ اپنے اختیار کو اس طرح سے استعمال کرے اور اس کی گردن جو ہے وہ اکڑ جائے۔ اسی طرح سے کوئی شخص اگر کوئی کسی میٹر میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو وہ اگر یہ سوچے کہ یہ کامیابی تو میری اپنی محنت کی وجہ سے ہے، میں نے یہ کوشش کی، میں نے یہ ہمت کی جس کی وجہ سے مجھے یہ کامیابی ملی، وہ یہ بھول جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سے زیادہ کوالیفائڈ ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ محنت کرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو اس طرح سے کامیابیاں نہیں ملی جس طرح سے مجھے ملی ہیں۔ تو اس ایسی سوچ رکھنے کی بجائے وہ تکبر کرنے میں لگ جائے، تکبر کر جائے، یعنی اپنی محنت سے زیادہ پھل ہمیشہ جس نے بھی کوئی پھل پایا دنیا میں، یہ طے شدہ بات ہے کہ اس نے اپنی محنت سے زیادہ پھل پایا، کیونکہ جو بھی پھل یا جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمیں ملتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا در حقیقت فضل و کرم ہے، ہماری اپنی کوئی کوشش اور کوئی اپنی مطلب ایسی محنت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ پسند کرے تو ضرور وہ کامیابیاں بھی دیتا ہے اور سارا کچھ۔ اس کے علاوہ حسن و جمال اور خوبصورتی وغیرہ جو ہے وہ بھی انسان کو کئی دفعہ تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جیسے کہ ابھی تذکرہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا غریب ہے جس کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں، لیکن وہ اپنے ظاہری شکل و صورت جو ہے اس کے اوپر بڑا اتراتا ہو کہ میں بڑا خوبصورت ہوں، یا میں بڑا مطلب حسین و جمیل ہوں، جبکہ اس کا حسن و جمال جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اس کے اپنا اس میں کسی قسم کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو طاقت دی، جسمانی طاقت دی، کوئی توانائیاں ہیں اس کے پاس، اس کے اوپر وہ تکبر کرنے لگ جائے، کوئی سکلز ایکسٹرا آرڈنری اللہ تعالیٰ نے اس کو دی، کوئی مہارت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی، اس کے اوپر وہ تکبر جو ہے وہ شروع کر دے۔ غرض یہ کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں جس میں انسان جو ہے وہ تکبر میں گرفتار ہو سکتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی نیت یا کوئی اس طرح کے معاملات اس کے نہ ہو، لیکن
जाने अनजाने में वो तकब्बर में गिरफ्तार हो चुका हो। ऐसे बहुत सारे मैटर जो हैं वो हो सकते हैं। और उसकी वजह यही होती है कि अपने दिल को नरम रख के अपने अपने अपना जो इनकसारी है उसको जो डोमिनेट करेगा, उसको जो मतलब हावी करेगा अपने ऊपर, वो तकब्बर के मैटर जो हैं, अनजाने और अनदेखे मैटर जो हैं, उनसे भी अपने आप को महफूज कर सकता है। तो तकब्बर जो है इस तरह से बहुत ही एक एक सेंसिटिव और एक क्रिटिकल एक पहलू है, जो हमारे माशरे में हमारे अंदर मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ तरह से अपनी जगह बनाए बैठा है। और हमारे हमारे अकायद पर, हमारे नज़रियात पर वार करता है। और इस तरह से हमारे जो अमाल हैं उसमें कटौती करता जा रहा है। उसमें हमारे अमाल, नेक अमाल जो हैं, हमारी नेकियां जो हैं, उसमें से वो कांट छांट करता जा रहा है, उसको तोड़ता जा रहा है। तो तकब्बर से बचने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कि तकब्बर के बारे में कुछ आगे आने वाली आयत और अहादीस जो हैं उसमें हमें मतलब अल्लाह ताला ने क्या कहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या कहा, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो इसलिए हम उस मौजू की तरफ नहीं आ रहे कि अल्लाह ताला ने क्या कहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। वो तो हम इस चैप्टर में हम देखेंगे उसको। लेकिन उसके इजाफी पॉइंट जो है वो हम उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं बस। तो तकब्बर से बचने का तरीका क्या है, वो क्या हम करें कि जिससे हम तकब्बर से बच सकते हैं। तो तकब्बर से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपने अंदर अपने ऐब जो है वो तलाश करे इंसान, बजाय इसके कि दूसरों की कमजोरियां और दूसरों की खामियां और अपनी खूबियां और अपनी ताकत और तवानाइयां जो है उनके ऊपर वो बात करे। बल्कि उससे बचकर अपने अंदर खामियां और अपने अपने जिसको कहते हैं मतलब अपना एहतसाब इंसान जो है वो खुद करता रहे। तो वो इस तरीके से वो तकब्बर करने से भी बच सकता है। और उसमें आजिज़ी और इनकसारी जो है वो पहलू जो है वो गालिब आ सकता है, वो अपना ज़्यादा जो है वो बेहतर हो सकता है। तो बेहतरीन तरीका तो ये है वो कि वो अपने ऐब जो है वो तलाश करे, अपने गिरेबान में झांकता रहे और अपनी असल औकात को याद रखे। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी आयत में उसकी औकात जो है वो याद कराई है कि जरा कायनात की वसअतों की तरफ नजर दौड़ा कर देखो, जरा जमीन के अंदर फैली हुई जो कुदरत की निशानियां हैं उनके ऊपर गौर करो। और फिर अपने अपने आप को देखो कि तुम हो क्या, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। और तुम अपनी हैसियत और औकात से बढ़कर, जब अल्लाह ताला ने तुझे इख्तियार दिया और तुझे इल्म और अक्ल शऊर दिया, तो तू अपनी औकात से बढ़कर अपने आप को समझने लग गया। तो अपनी औकात जो है, अपनी हैसियत और उसकी उसकी असल मुकाम जो है इंसान का, वो अपने मतलब जहन में हमेशा रखे। और ये समझने की कोशिश रखे कि जो कुछ मिला है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के फजल करम की वजह से मिला है। उसकी अपनी कोई मेहनत या अपनी कोई मशक्क़त जो है, वो उसको ये चीज़ या वो ताकत जो है, वो तवानाई या वो वसाइल या वो इल्म या वो इबादत, तकवा, वो माल, वो हस्बो नसब, वो ओहदा, वो कामयाबियां, वो हुस्न जमाल, वो ताकत, वो स्किल्स, वो हुनर, उसकी अपनी कोई कोशिश उसे नहीं पहुंचा सकती जब तक कि अल्लाह ताला उसमें उसके ऊपर रहमत और अपना फजल करम ना करता। तो लिहाजा वो अपनी हर जो भी अल्लाह ताला की अता करदा उसके पास नेमत है, उसके ऊपर वो ये सोच रखे कि वो सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से है, मेरा अपने उसमें कोई कमाल नहीं है। और ना ही मेरी अपनी कोई कोशिश और ना ही मेरी कोई उसमें इस तरह से कोई अमल है मेरा। तो माँ सवाए इसके कि वो अल्लाह ताला का फजल करम और उसका रहमत और उसकी नेमत मेरे ऊपर है। इसके बारे में एक एक गोरा एक गोरा जो है, एक नॉन मुस्लिम, कोई मगरब का, वो उस उसने इस्लाम कबूल किया। नो मुस्लिम गोरा जो है, उसने जब इस्लाम कबूल किया तो वो अपनी अपनी अपना अपना वाकया जो है वो लिखता है या बताता है कि जब वो इस्लाम कबूल किया उसने और बुनियादी चीज़ें समझकर वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया। जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया तो रुकू में गया, तो उसने देखा कि मेरा एक गोरा चिट्टा पाँव जो है उसके साथ एक हबशी का काला पाँव जो है वो साथ मिला हुआ है, साथ जुड़ा हुआ है। और वो कहता है कि जब मैंने ये मंजर देखा तो उस वक़्त मुझे एहसास हुआ कि नमाज में
پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کی کیا حکمت ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرا جو اسلام ہے، اس نے تو در حقیقت میرا تکبر مار دیا ہے، میرے اندر فخر اور غرور کا جو عنصر تھا، میرے اس اسلام لانے نے وہ تکبر اور غرور اور فخر جو ہے وہ اس کا خاتمہ کر دیا ہے، اس کو مار دیا ہے۔ تو اس واقعے سے یا اس طرح کی مثالوں سے ہم دیکھیں اگر، تو ہمارا دین جو ہے وہ دراصل اسلام انسان کا تکبر جو ہے وہ توڑتا ہے اور اسے فخر و غرور سے بچاتا ہے۔ تو اس کی بہترین بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ ہم کوٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ہے جو مسند احمد اور ابو داود وغیرہ میں ہمیں ملتا ہے، کہ جس میں حضرت حریم الاسدی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑے محبت کرتے تھے، حضرت حریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لیکن وہ ایک بڑے اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھتے تھے، اپنا لباس وغیرہ جو ہے، اور اپنی جو مطلب دیگر حیت اور دیگر اپنی اپنی لک جو ہے، آؤٹ لک جو ہے، اس کو بڑا وہ خوبصورت اور بڑا سنوار کر رکھتے تھے۔ ان کے بال جو ہیں وہ ان کے کندھوں کے نیچے تھے، یعنی کہ لمبے بال تھے، کندھوں سے نیچے تھے، اور اپنا جو ازار ہے، ازار جو ہے وہ کوئی پاجامہ یا پینٹ وغیرہ، جو بھی ہم نیچے والا حصہ ڈھانکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ سب ازار ہیں، اس میں طرح طرح کے جو بھی کپڑے جو وہاں آ جاتے ہیں، تو اپنا ازار جو ہے وہ اب ٹخنوں سے نیچے بھی رکھتے تھے، لمبا رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا پیار بھی تھا۔ تو کسی جگہ پر جہاں پر حضرت حریم جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود نہیں تھے، ان کی غیر موجودگی میں ان کا تذکرہ ہوا، تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبذول کرائی کہ دیکھیں حریم جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی تو کتنے لمبے بال ہیں، اور اپنے ازار جو ہے وہ بھی انہوں نے لمبی رکھی ہوئی ہے کہ وہ زمین کے اوپر لٹکتی رہتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حریم تو بہت اچھا انسان ہے، بہت بہت اچھا انسان ہے، بس اپنے بال تھوڑے سے چھوٹے کر لے اور اپنے اظہار کو ٹخنوں سے اوپر کر لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اپنے اظہار کو آدھی پنڈلیوں تک کر لے تو کیا ہی بات ہے۔ تو یہ بات جب صحابہ کرام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، یہ فرمان جو ہے وہ حضرت حریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچا یا ان کو جب بتایا گیا، تو فوراً سے پہلے بغیر کسی وقت کو ضائع کیے، یعنی انہوں نے محسوس کر لیا کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے، اور کس طرح سے ان کے بارے میں یہ رائے دی ہے کہ اگر اس کے بال جو ہیں وہ تھوڑے سے چھوٹے ہوتے اور وہ اپنے اظہار جو ہے اس کو تھوڑا سا ٹخنوں سے اوپر کر لیتا تو اس کے لیے اچھا تھا۔ تو انہوں نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے فوراً اپنے بالوں کو اپنی کانوں کے لو تک جو ہے وہ کاٹ دیا، اور اپنا جو جو ان کا اظہار تھا، جو بھی کپڑا وغیرہ ان کا بندھا ہوا تھا، اس کو انہوں نے آدھی پنڈلیوں تک پھاڑ دیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پوری زندگی کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کے بال جو ہیں وہ ایک حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، یا ان کا جو اظہار ہے وہ ٹخنوں سے نیچے جو ہے یا ٹخنوں تک جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو اس طرح کی ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ اپنا، اب یہ مثال بطور خاص اس لیے مطلب میں نے چوز کی کہ آج کل جو نوجوان ہیں، نوجوان کیا، بڑے بزرگ ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنی خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں، اپنے جو بھی، یہ تو ایک مثال کے طور پر ایک ظاہری جو کیفیت ہے اس کا تذکرہ ہوا، اس کے علاوہ جو بھی معاملات جو بھی کر رہا ہے اس میں بڑے وہ کھبے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی اگر اس میں ہے، اور ان کو اگر احساس ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں میں سے ہے، تو فوراً ان کو اس کے بارے میں احساس کرتے ہوئے اپنی اصلاح جو ہے وہ کر لینی چاہیے۔ تو یہ ایک بہترین اور خوبصورت مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ حضرت حریم الاسدی، جو بڑا اپنے آپ کو خوبصورت اور جاذب نظر رکھنے کے لیے کچھ اس طرح کے معاملات کرتے تھے، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی رائے جو ہے وہ ان تک پہنچی، تو انہوں نے بغیر وقت ضائع کیے اپنی اس انا کا خاتمہ کر دیا، اپنے اس تکبر کا، تکبر تو ہم نہیں کہہ سکتے یقیناً، لیکن انہوں نے اپنے اس عمل کو درست کیا فوراً سے پہلے، اور اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں اچھے اور نیک، اپنے علم، اپنا جو عمل ہے اس میں اضافہ لکھا لیا اپنے پاس۔ تو گویا اگر ہم اس اس تعریف کو یا تکبر کو ہم کنکلوڈ کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے احکامات کو اپنانا
اور اس کے مطابق اپنے عمل جو ہے ان کو درست کر لینا اور اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنا، اس طرح سے انسان جو ہے وہ در حقیقت تکبر سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ تکبر کی بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے انسان اس کے بارے میں اس کو زیادہ اس کو پتہ ہی نہ ہو، اس کی سمجھ سے ہی باہر ہو، یا اس کو اس چیز کا ادراک نہ ہو کہ وہ کچھ ایسے معاملات کرتا جا رہا ہے، لیکن اگر اپنے اندر عاجزی اور انکساری رکھے گا ہر میٹر میں، تو یقیناً وہ تکبر کے مختلف جو برانچز یا چھوٹی چھوٹی سی نظر آنے والی جو شاخیں جو ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ بہرحال تکبر جو ہے جیسا کہ تذکرہ ہوا، وہ ایک بہت ہی وسیع اور بہت ہی بڑا موضوع ہے، اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ بھی ہمارے اندر مختلف انداز سے بہت گہرائی تک پھیلی بھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موضوع کی صحیح سمجھ جو ہے وہ عطا کرے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب آتے ہیں ہم اپنے چیپٹر کی طرف، اور جیسا کہ تذکرہ کیا کہ تکبر، اس کا معنی اور مفہوم جو ہے یا اس کے مختلف پہلو جو ہیں، وہ ہم نے ان کو احاطہ اسی لیے کیا کہ ہم آگے آنے والی آیات اور احادیث کو ہم آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 83 کا حوالہ دیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا گھر ہم انہی لوگوں کو کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں بڑائی چاہتے ہیں، اور نہ ہی فساد، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی وہ لوگ جو دنیا میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں، یہ بڑائی یعنی اپنے لیے اعلیٰ مقام اور مرتبہ، یا اپنے لیے بڑے بڑے چیزیں جو ہیں وہ نہیں چاہتے، اور نہ ہی وہ فساد چاہتے ہیں، دنیا میں وہ امن و امان چاہتے ہیں، تو در حقیقت یہ آخرت کا گھر یا آخرت کا ٹھکانہ یا یہ جنت ہے، یہ تو ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کے لیے، جو بھی تقوی اختیار کرے گا یقیناً اس کو آخرت میں ایک اچھا جو بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہوگا۔ اسی طرح سے آگے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 37 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں اکڑ کر مت چل۔ بہت چھوٹی آیت، یا آیت کا چھوٹا حصہ بہت مختصر تھا، لیکن بہت ہی جامعیت اس کے اندر، کہ زمین میں اکڑ کر مت چل۔ اور زمین میں اکڑ کر مت چل، وہی سارے کے سارے میٹر جو ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو سب کے اوپر یہ اپلیکیبل ہو سکتا ہے، کہ کوئی عبادت اگر کوئی کیا تو اس میں اپنی اکڑ جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، کوئی حسب و نسب اللہ تعالیٰ نے اچھا عطا کیا ہے، کوئی مال اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، کامیابیاں ہیں، حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے، طاقت ہے، توانائیاں ہے، سکلز ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ان ساری چیزوں میں آپ نے آپ کو عاجز رکھو، بلکہ ان کے اوپر اترا کر مت چلو، ان کے اوپر اکڑ کر مت چلو۔ اسی طرح سے اگلی سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 18 کا ریفرنس یہاں پر ہے کہ اور لوگوں کے لیے اپنا منہ مت پھلا۔ منہ پھلانا یعنی اپنے آپ کو لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے بہتر جانتے ہوئے ان سے منہ پھیر کر، یا اپنے جس کو کہتے ہیں گردن میں سریا جو ہے وہ آ جانا، کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اگر سلام بھی کریں تو ایسے پورا ہاتھ آگے بڑھانے کے بجائے ایک انگلیاں جو ہیں وہ آگے بڑھا کر پراپر طریقے سے سلام کا جواب بھی نہ دینا، تو یہ منہ پھلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے لوگوں کے لیے اپنا منہ مت پھلا، اور نہ زمین میں اترا کر چل، اکڑ کر چل۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے، کہ وہ بھی تکبر اور غرور اور فخر جو ہے وہ اپنے اندر کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی در حقیقت اس کے لیے ہے۔ اسی طرح سے آگے جو ہے آیت سورۃ القصص کی یہ آیت نمبر 76 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ قارون کا ہم نے پڑھا ہوا کئی دفعہ کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا، کہتے ہیں کہ وہ کزن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن وہ فرعون کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ فرعون نے اس کو ایک اعلیٰ عہدہ جو ہے وہ دیا ہوا تھا، اور فرعون نے اس کو مطلب اپوائنٹ کیا ہوا تھا بنی اسرائیل کو کنٹرول کرنے کے لیے، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا قارون، اور فرعون کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور فرعون کے انڈر وہ بنی اسرائیل کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کام کر رہا تھا، جس کے بدلے میں پھر فرعون نے اس کو ایک اعلیٰ عہدہ اور منصب بھی دیا، اور پھر مال و دولت اور دوسرا تیسرے جو ساری چیزیں۔ تو قارون کے بارے میں، کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، پس اس نے ان پر سرکشی کی، اپنی ہی قوم کے اوپر وہ چڑھائی کرتا رہا،
اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ اس کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھاتی تھی، کہ مطلب وہ اتنے اس کے خزانے ہیں، مختلف طرح کی باتیں اس کے بارے میں پائی جاتی ہیں کہ وہ اس کی چابیاں جو ہیں وہ اٹھانے کے لیے مطلب ایک پوری ٹیم تھی، اور بہت سارے جانور جو ہیں ان کے اوپر لاد کر صرف خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ لے جائی جاتی تھیں یا رکھی جاتی تھیں، اس قدر وسیع خزانے تھے اس کے اوپر۔ تو جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، تکبر مت کر، اکڑ کر مت چل، یقیناً اللہ تعالیٰ اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا، تو لیکن اس نے اس کے اوپر کوئی کان نہ دھرے، جس کا نتیجہ یہ ہوا، پس ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے محل سمیت، اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ تو یہ تکبر اور غرور کا نتیجہ ہم دنیا میں بھی کئی دفعہ دیکھ سکتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور محفوظ رکھے ایسی کسی بھی برائی اور ایسی کسی بھی گناہ سے، کہ وہ کئی دفعہ انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسی سزا دیتا ہے کہ وہ دنیا میں ہی اس کو اس طرح سے مشقت اس کے اوپر ڈال دے۔ اس کی احادیث جو ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی حدیث جو ہے اس والیوم کی حدیث نمبر 612 ہے، 612۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا یا تکبر ہوگا۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، اور یعنی ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ آدمی کو تو یہ پسند ہوتا ہے کہ اس کا اچھا لباس پہنے اور اچھے جوتے وغیرہ ہوں اس کا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ جمیل ہے، یا اللہ خوبصورت ہے، اور اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ کبر کا مطلب یا تکبر کا مطلب ہے حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ جو حق بات کو جٹلائے، حق بات کو جٹلانا، یہ بہت اہم یہاں پر ایک نقطہ ہے جو ہے، یہ پوائنٹ ہے جو تکبر کی ڈیفینیشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ وہی سب سے پہلا گناہ جو اس کائنات میں جس کا تذکرہ ہوا شیطان کا، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اب اس حکم کے اوپر عمل پیرا ہونا اس کا کام تھا، لیکن اس حکم کے اوپر عمل پیرا ہونے کے بجائے اس نے اپنے بارے میں سوچا کہ میں تو اس انسان سے افضل ہوں، کہ میں اللہ کا حکم مطلب اس نے ٹھکرا دیا اپنے تکبر میں آ کر۔ تو ہم تو روزانہ کے معمولات میں ہمارے شامل ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہی ایسے کام ہم کر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا، اور اکثر اوقات بڑا آسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جو ہے وہ مانا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پسے پشت کر کے، اللہ تعالیٰ کی اس بات کو ٹھکرا کر اپنی بات جو ہے وہ آگے کر کے اس کے مطابق اپنے معاملات جو ہیں لے کر چلنا، یہ ایک بہت ہی کریٹیکل اور سینسیٹیو پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں یہاں پر ملتا ہے، کہ حق بات کو ٹھکرانا جو ہے یہ تکبر ہے، اور دوسرا لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس کے تو تقریباً بہت سارے پہلو جو ہیں وہ ہم نے آلریڈی اپنی ایک ڈیفینیشن میں یا ابتدائیہ میں ہم نے دیکھ لیے، لیکن یہ جو دوسرا پوائنٹ جو ہے یہ ایک الگ سے ایک بہت بڑا موضوع ہے، کہ اللہ کی بات کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹھکرا کر، ان کو پسے پشت کر کے، اپنی منمانی کر کے، اپنے 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 خواہش جو ہے اس کو پورا کرنا، یہ بھی تکبر میں شامل ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور پھر اس میں ذکر ہے کہ ذرے کے برابر، اور ذرہ جو ہے اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ مختلف انداز سے ہمیں ملتی ہے، کہ چھوٹے سے چھوٹا، حقیر سے حقیر، اور خفیف سے خفیف۔ ذرہ جو ہے وہ ایٹم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ٹیکنالوجیکل لینگویج میں، عربک جو ہے، کہ ذرہ جو ہے وہ ایٹم، جو یعنی کہ سب سے چھوٹا ذرہ جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو چھوٹے سے چھوٹا کبر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسند ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے بارے میں جو تفسیر یہاں پر جو مزید اس میں اس کے بارے میں جو اہم پوائنٹ یہاں پر لکھا گیا ہاں، اس کبر کی بنا پر اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لانے سے انکار کرے گا تو اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس حدیث کے مطابق جو بھی
کبر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی باتوں پر ایمان لانے یا عمل کرنے سے انکار کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر اس کا یہ کبر، اس کا یہ تکبر جو ہے، وہ مال و دولت یا حسن و جمال یا جاہ و منصب اور علم و فضل کے یا حسب و نسب کی وجہ سے اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے یا حق بات ماننے سے میں ہٹ درمی کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہ کبر بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یہ ابتداً جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ سزا بھگتنے کے بعد ہی جنت میں جانے کا مستحق ہوگا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ توحید کے میٹر میں وہ بہتر ہو، توحید کے اوپر اس نے کوئی مطلب ڈنڈی نہیں ماری ہو، لیکن دیگر معاملات میں اس میں تکبر کرتا رہا، تو یہ تکبر جو ہے اس کو جہنم میں لے کر جائے گا، اور جہنم میں اپنی سزا بھگت کر ہی وہ جنت میں جانے کا مستحق جو ہے وہ ٹھہرے گا۔ اور کل ہم نے قرآن کے جو سبق ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا ایک حدیث کے ریفرنس سے کہ کیا حالت ہوگی جب اس کی شفاعت اس جہنمی کے بارے میں قبول کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو عارضی موت دیں گے، اور اس کی جلی ہوئی لاش کو جنت کی نہر میں ڈالا جائے گا، اور پھر جنتی جو ہے اس کے اوپر پانی ڈالیں گے، اور پھر وہ واپس زندہ ہوگا۔ تو جلی ہوئی لاش سے ہم اندازہ کریں کہ وہاں پر کس قدر کربناک زندگی ہوگی، کس قدر کربناک عذاب ہوگا۔ اور وہ عذاب ایسا ہوگا، کل ہی ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر کوئی جل جائے تو جلنے کے ذریعے سے یا اس کو آگ کے ذریعے سے اگر تو اس کی موت وارد ہوگی 2 4 5 10 منٹ میں، تو پھر تو وہ چھوٹ گیا اس تکلیف سے۔ لیکن اگر اس کی جان نہیں نکلی اور وہ آگ میں تڑپتا رہا، یا میں جل جانے کے بعد اس کی کیا کیفیت اور اس کا کیا حالت ہوتی ہے، ہم خوف آتا ہے ایسی بات کو سن کر یا ایسی بات کو ذہن میں لا کر بھی۔ لیکن وہاں پر کیسا منظر ہوگا کہ وہ جلے گا، اس کی جلد جو ہے وہ جلے گی اور بار بار جلے گی، لیکن اس کو موت نہیں آئے گی، اور کس قدر کرب میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا دن جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک اگر گمان کرے کہ 2 4 دنوں میں یا کچھ عرصے میں ہم چھوٹ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے دن کی جو پیمائش ہے وہی ہمارے مقابلے میں، ہمارے دن کے مقابلے میں ہزاروں سال پر محیط ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم موضوع ہے، یہ ایک بڑا سینسٹیو موضوع بھی ہے۔ اس کے علاوہ کبر و غرور کے بغیر اچھا لباس وغیرہ پہننا جائز ہے، یعنی کہ آپ اچھا لباس بھی پہن سکتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے، جوتے، لباس، سارا کچھ، لیکن اس میں فخر اور غرور کا جو عنصر ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ وہ اس میں عاجزی اور انکساری ہمیں کچھ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں، ہم ضروری نہیں کہ ہم بہت ہی کریٹیکل طرح کی مثالیں جو ہیں وہ لیں، بہت ساری ایسی مثالیں ہمیں ایسی بھی مل سکتی ہے جو ظاہری طور پر انہوں نے بڑا ٹیپ ٹاپ کر کے رکھا ہوا، لیکن ان کا حسن سلوک اور ان کا جو عاجزی اور انکساری ہے وہ بھی بہت مثالی ہے۔ یقیناً ہمیں ایسی بہت ساری مثالیں بھی مل جائیں گی۔ اگلی حدیث جو ہے یہ حضرت سلمہ بن اقوع سے ہے۔ روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، اپنے لیفٹ ہینڈ سے وہ کھانا کھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ تو اس نے کہا اس کی میرے اندر طاقت نہیں، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو تھا اس کو اس نے تکبر کے ذریعے سے یا ڈھٹائی کے ذریعے سے اس نے ماننے سے انکار کیا، اور کہا کہ میرے میں طاقت نہیں ہے کہ میں رائٹ ہینڈ سے دائیں ہاتھ سے کھاؤں، میں تو بائیں ہاتھ سے کھاؤں گا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہ ہی طاقت رکھے، اس اس کو صرف کبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے روکا تھا۔ تو راوی نے بیان کیا کہ اس کے بعد وہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ کی طرف نہیں اٹھا سکتا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ اپنے رائٹ ہینڈ سے کھانا کھاؤ، اس نے اپنے تکبر میں یا اپنی اکڑ میں آ کر کہا کہ نہیں میں کھاتا، میں تو اپنی مرضی سے کھاؤں گا، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں رائٹ ہینڈ سے کھاؤں، میں تو لیفٹ ہینڈ سے کھاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کی طاقت ہی نہ رکھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری زندگی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ کے قریب نہیں کر سکتا تھا، اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا میں ہی اس کو سزا دے دی۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے یہ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ کیا میں تجھے جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر سرکش، بخیل اور متکبر جہنمی ہے۔ ہر سرکش، بخیل اور متکبر۔ سرکش
جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جو حدیں ہیں ان سے تجاوز کرے اس کو سرکش کہتے ہیں۔ جو بخیل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، اور یہ صرف مال و دولت ہمارے ذہن میں اکثر جو آتا ہے جب بھی بخل آتا ہے، مال و دولت کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طاقت اور ہمت جو ہے وہ دی ہے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو علم اور بصیرت دی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ نہ کرے، تو وہ بھی ایک دوسرے اوپینین کے تحت بخل میں آ سکتے ہیں۔ تو جو بخیل ہے، جو اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی جو طاقت اور دولت اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس کو خرچ نہیں کرتا، اور تیسرا جو تکبر کرنے والا ہے، یہ تینوں لوگ جو ہیں یہ جہنمیوں میں ہوں گے، یہ جہنم میں ضرور جائیں گے۔ اسی طرح اگلی حدیث جو ہے یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ نے باہم جھگڑا کیا۔ دوزخ نے کہا میرے اندر بڑے بڑے سرکش اور متکبر لوگ جائیں گے ہوں گے، اور جنت نے کہا کہ میرے اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہوں گے۔ یعنی جنت جو ہے وہ اس بات پر اترا رہی تھے، متکبر لوگ بڑے سردار قسم کے لوگ، بڑے مالدار قسم کے لوگ، بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ، بڑے حکمران ٹائپ کے لوگ جو ہیں دوزخ کہتی ہے کہ میرے اندر ایسے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ جائیں گے، جبکہ جنت نے کہا کہ میرے اندر مسکین اور کمزور اور غریب لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے یا وہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا اور کہا کہ اے جنت تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور اے دوزخ تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، اور تم دونوں کے بھرنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ یعنی تم دونوں کو میں بھر دوں گا، جہنم کو بھی اور جنت کو بھی۔ تو اس میں جو پوائنٹ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ جہنم جو ہے وہ اس بات پر مطلب ہے کہ میرے اندر بڑے بڑے قسم کے، بڑے بڑے سردار قسم کے، بڑے بڑے مالدار قسم کے، اور بڑے بڑے عہدے اور منصب اور طاقت اور حکومت رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ میرے اندر جائیں گے۔ بڑا فخر و غرور اور تکبر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے، جو جہنم نے کہا۔ تو مین پوائنٹ جو ہے اس کا بھی یہی ہے کہ تکبر کرنے والا جو ہے وہ جہنم میں ضرور جائے گا۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنے پاجامے، شلوار اور تیبند، جو اپنے ازارہ، جو اپنے یہ ازار جو بھی چیز نیچے والا کپڑا جو ہے، جو نیچے والا جسم کا حصہ ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو عربی میں ازار کہتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنی ازار کو فخر و غرور سے ٹخنوں کے سے نیچے گھسیٹتا ہوا چلے گا۔ یہ ایک بہت ہی کریٹیکل میٹر ہے جس کے بارے میں اکثر ہم بے احتیاطی کرتے ہیں۔ یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے، کہ جس کا ازار، جس کا تہبند یا سلوار یا پینٹ یا پاجامہ یا جو بھی وہ نیچے پہنتا ہے، وہ اگر ٹخنوں سے نیچے ہے اور اسی حالت میں وہ فخر و غرور کر کے چلتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مطلب قیامت والے دن ضرور جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ایک بہت کریٹیکل میٹر ہے۔ اس کے بارے میں ایک تو ہم نے ایک روایت جو ہے ابو داؤد اور مسند احمد کی، اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اس کے علاوہ اس کی حساسیت کا اندازہ کرنے کے لیے اگر ہم وہ روایت جو ہے اس کو یاد کریں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب شہید جب ہوئے، جب ان کو مطلب وہ خنجر سے زخم جو ہے وہ ناقابل مطلب علاج ہو گیا، تو جواب دے دیا، یعنی اپنے وہ آخری دنوں میں، اپنے آخری وقت میں تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس آنے ہو لگ گئے اور آ کر ان کی تعریفیں کرتے اور ان کے حق میں دعائیں وغیرہ کرتے۔ تو ایک نوجوان وہاں پر آیا حضرت عمر سے ملنے کے لیے، اور حضرت عمر کی جو خلافت تھی اس نے تعریف بھی کی اور حضرت عمر کے لیے دعا بھی کی انہوں نے۔ اور پھر وہ نوجوان جب واپس پلٹا، واپس جانے لگا، تو حضرت عمر نے اس کیفیت میں کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اس کیفیت میں حضرت عمر نے اس نوجوان کو جاتے ہوئے جب دیکھا کہ اس کے تو ازار جو ہے وہ اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے، تو انہوں نے کہا کہ ذرا اس نوجوان کو واپس بلائیے۔ تو اس نوجوان کو واپس جب بلایا گیا تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ تو یہ جو ازار جو تیرے نیچے ہے تو اس کو اونچی کر دے۔ حدیث کے باقی الفاظ مجھے رات کو میں نے پڑھی تھی لیکن ابھی
میرے ذہن سے محو ہو گئے۔ بہرحال اس کا معنی اور مفہوم یہی ہے، یا اس کی حساسیت کا اندازہ کرنے کے لیے میں نے یہ تذکرہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی اس کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، اس وقت بھی انہوں نے اس ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی سلوار وغیرہ جو ہے وہ ٹخنوں کے نیچے تھی، تو انہوں نے اس کو بلا کر اس کو وہاں پر وارننگ دی یا نصیحت کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کی خلاف ورزی مت کرو۔ تو یہ ایک سینسیٹیو ایشو ہے جس کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہو۔ مردوں کے لیے یہ بہت ہی کریٹیکل ہے، خاص کر مردوں کے لیے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے، یہ بھی سابق راوی کون سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام بھی نہیں فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تین آدمی ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملے فرمائے گا۔ وہ کون سے ہیں؟ بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور تکبر کرنے والا فقیر۔ بوڑھا زانی جس نے اپنی زندگی ساری مطلب گزار دی، اب بڑھاپے میں بھی آ کر اس نے اپنی شہوت کو نہیں چھوڑا اور زنا کرتا رہا۔ تو کتنا کریٹیکل اس کا مطلب جرم ہے کہ اس کے اندر طاقت اور توانائیاں نہ ہی جسم کی اور نہ یہ رہی، لیکن اس کے باوجود اس نے اس گناہ کو نہیں چھوڑا۔ اور جھوٹا بادشاہ کے پاس آلریڈی طاقت ہوتی ہے، منصب ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ جھوٹ بول کر اور فریب دے کر لوگوں کو مطلب کرتا ہے بہت سارے معاملات، اور اس کی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ آج کل کا پولیٹیکل سنیریو جو ہے تقریباً سارے ملکوں میں ہم دیکھ لیں تو وہاں پر بڑے بڑے جو حکمران اور جو بادشاہ، وزیر، مشیر یہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس طرح سے جھوٹ اور فریب کر کے لوگوں سے اپنی قانون سازیاں بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اس طرح سے دھوکے اور اپنی کرپشن یہ وہ۔ بہرحال یہ بھی ایک الگ کے بڑا ٹاپک ہے۔ اور تیسرا جو ہے تکبر کرنے والا فقیر، وہ فقیر جس کے پاس کوئی وسائل ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ میٹرز میں تکبر کرتا رہے۔ جیسا کہ ابھی ابتدائیے میں ہم نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہو جس کے پاس دو وقت کی ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو، لیکن اپنی کسی طاقت کے اوپر، اپنی جسمانی طاقت کے اوپر یا اپنی خوبصورتی کے اوپر وہ اس طرح اتراتا ہو۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وسائل نہیں دیے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کے بجائے جو اس کے پاس تھوڑا بہت ہے اس کے اوپر وہ تکبر کرنے والا ہے، تو اس کا جرم بھی کس قدر بڑا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی قیامت کے دن رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، اور نہ ہی اس سے کلام کرے گا۔ اسی طرح اگلی حدیث جو ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ عزت میرا پہناوا ہے، عزت میری چادر ہے، عزت میرا پہناوا ہے، اور بڑائی یا تکبر جو ہے وہ میری چادر ہے۔ پس جو بھی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھ سے کھینچے گا تو میں اسے عذاب دوں گا۔ یعنی تکبر کے بارے میں یہاں پر ہے کہ تکبر جو ہے وہ میری چادر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور جو مجھ سے یہ چادر کھینچے گا، یعنی چادر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن جو اس چادر کو اپنے اوپر اوڑھنے کی کوشش کرے گا، یعنی تکبر کیا ہے کہ ایک ہی چادر ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، جو اپنے اوپر تکبر کی چادر اوڑھنا چاہے گا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی وہ تکبر کی چادر کو کھینچ کر اپنے اوپر اوڑھنا چاہے گا، تو ایسے شخص کو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضرور عذاب دے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت عام حدیث ہے، اور اس میں بھی بہت گہرا جو ہے معنی اور مفہوم جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایک آدمی ایک جوڑے میں ملبوس چلا جا رہا تھا، ایک اچھے لباس میں ملبوس تھا وہ، اور اس کے نفس نے اسے خود پسندی میں مبتلا کر دیا ہوا تھا، بالوں میں کنگھی کیے اور اپنی چال میں اتراتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دنسا دیا، پس وہ قیامت کے دن تک زمین میں دنستا چلا جائے گا۔ یعنی ایک ایسا شخص ہے، ابھی تو قارون کے بارے میں بھی تذکرہ ہوا آگے آیات میں، پچھلی آیات میں جب ہم نے گزری، تو قارون کو بھی اسی طرح سے اس کے خزانے اور اس کے محل سمیت اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنسا دیا۔ اور یہ کوئی دوسرا شخص ہے مثال کے طور پر، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی حقیقی ہو، کہ ایسا شخص جو تکبر اپنے جوڑے میں، یعنی اپنے لباس اور اپنی چال ڈھال یا اپنا ظاہری دکھاوا جو ہے وہ اس کا اچھا تھا، اور اس میں وہ اترا کر چل رہا تھا، اس میں وہ خود پسندی میں مبتلا ہو گیا، تو
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے اسے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، پس وہ اتنا زمین میں دھنسے گا کہ قیامت تک وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا، یعنی قیامت تک اس کے عذاب میں یا اس کی پستی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ آگے آخری حدیث اس چیپٹر کی، یہ حضرت سلمہ بن اقوہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی تکبر کا اظہار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے وہی سزا ہوگی جو سرکش لوگوں کی ہوتی ہے۔ تکبر کا اظہار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تکبر کا اظہار کرتا رہتا ہے، یعنی اس کو اندازہ بھی ہو گیا یا اس کو کسی نے نشاندہی اس کی کر دی کہ دیکھو تمہارا یہ عمل یا تمہارا یہ معاملہ جو ہے، تم تکبر کر رہے ہو یا تم تکبر میں گرفتار ہو، خود پسندی میں گرفتار ہو چکے ہو، تو تم اپنی اصلاح کرو۔ اس کے باوجود وہ اس کو اصلاح نہیں کرتا بلکہ اسی میٹر میں چلتا رہتا ہے، تو یہاں تک کہ اس کو سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے لوگوں میں اس کا نام جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، شمار کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو وہی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی جو سرکش لوگوں کی، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے لوگوں کی ہے۔ اور سرکش اور باغی لوگوں کی کیا سزا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سرکش اور بغاوت کرنے والے، وہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔ تو یہاں تک یہ ہمارا یہ چیپٹر تھا۔ احادیث جو ہیں وہ مختصر تھیں اور یقیناً بہت ہی وسیع ایک جو ان کے اوپر معنی اور مفہوم جو ہے وہ نکلتا ہے، اسی لیے ہم نے تکبر کو پہلے اس کو ڈیفائن کر کے اس کے کچھ پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان میٹرز میں ہماری اصلاح کرے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم پہچان سکیں کہ ہمارے اندر کوئی ایسا خدا نخواستہ میٹر تو نہیں ہے جو تکبر والا ہے یا غرور والا ہے یا خود پسندی والا ہے۔ اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بھی دے کہ اس کو پہچان کر اپنے نفس سے، اپنے آپ سے اس کو الگ کریں اور اپنی اصلاح کریں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ عاجزی اور انکساری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شفیق صاحب کیا حال ہے؟ آپ کو مس کر رہے تھے، آپ بہت، آپ کی الحمد کال للہ بہت رب کر لیتے ہیں العالمین۔ بیچ میں۔ اور بس کچھ ٹائمنگ کچھ ایسے ہی، جہاں آفس جانے کی آج 2 دن چھٹی تھی، کل تھوڑا بزی تھا، آج نہیں الحمد للہ رب العالمین آج حدیث تھی تو میں بولا چلو میں نہیں، کوئی سنتا کوئی ہوں۔ ایسا مسئلہ نہیں ہو تم، پر بس وہ آپ کو ہمارے دیکھ کے آپ آپ کی محبت آپ میں کو گلا نکلا ہے میرا۔ الحمد للہ رب العالمین، بس وہ ٹائمنگ کچھ ایسی ہوتی ہے، اس ٹائم ہم لوگ نماز بھی ہو رہی ہوتی ہے اور وے بھی ہماری بہت دور ہے، تو اس لیے وہ ٹائم نہیں ملتا۔ پر الحمد للہ رب العالمین، بہرحال میں نے دیکھی جتنا ہوتا ہے میں سنتا رہتا ہوں، الحمد للہ، اللہ سبحانہ کی توفیق سے الحمد للہ رب العالمین۔ اور یہ اب جو آپ نے جو حدیث بتائی ہے کہ تخلق سے نیچے جو اوزار جو ہے، تو میرے کچھ بہت سارے یہاں پہ عرب میں ہی بھائی ہیں، کافی ان کو میں نے منع کیا، لیکن وہ کہتے جی یہ تکبر سے نہیں ہے ہمارے، تو وہ اس وجہ سے وہ جناب اللہ کہتے ہیں ہماری عادات کچھ ایسے ہیں۔ بہرحال میرا تو دل، میں نے کہتا کہ ان کو میں کہتا رہوں، لیکن اب میں نے چھوڑ دیا کہنا کہ زیادہ کہوں گا تو میں نے کہ وہ پھر وہ چیز نہیں رہے گی۔ بہرحال ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ ہمارے ویسے بھی پاکستانی بھائی بھی ہیں، ان کے بھی جناب اللہ یہ چیزیں بہت ہے، لیکن وہ اس اپنے ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ یہ تکبر سے نہیں ہے۔ تو تکبر تو یہی ہے کہ بس کہ بات نہ مانی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ تکبر جو ہے کہ آپ بات جو نہ مانے وہ تکبر میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ ویسے بہت ساری اشفاق صاحب، بہت ساری ہمارے خود میں جناب اللہ اتنی کوتاہی ہیں کہ ہم دوسرے کو کیا کہیں، اللہ معاف کرے ہمیں۔ تو خود ہم لوگ تو خود سے ڈرتے رہتے ہیں کہ یار کسی کو اگر کہیں گے تو جناب اللہ کوئی مسئلہ نہ ہوئے، بس یہ بات الحمدللہ رب العالمین۔ برحال آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، الحمدللہ میری طرف سے تمام اس گروپ پہ جتنے بھی ہیں جیسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں آمین پریشانی سے دور رکھے، آمین اور جو بیمار ہیں ہمارے ان کی بیماری دور کرے، اور جو بیمار ہیں ان کو صبر دے، جو جیسے بھی ہے
حالات کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے کیا کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال الحمد للہ علی کل حال، الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔ آپ کا کیا، آپ انشاءاللہ کنٹینیو ہے ماشاء اللہ، 30واں سپارہ بھی شروع ہو چکا ہوا ہے، وہ بھی ابھی انشاءاللہ اور 1.5 2 ماہ میں انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عظیم اجر دے۔ جزاک اللہ خیر، یعنی کہ ہم جزاک اللہ خیر، یعنی کہ اور کوئی بندہ کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتا، سوائے اس کا ہم اجر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ہے۔ بالکل تو بالکل۔ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھے، ہم دین سے ہم لوگ بہت دور ہیں، تو بس میرے منہ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک یا رب العالمین۔ جزاک اللہ ہم خیر، بارک اللہ فیک شیخ۔ جی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ جی ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں پھر مجلس کا اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ شفیق صاحب کا میسج جو ہے وہ میں دہرا دیتا ہوں۔ کل جمعے کا دن ہے، تو جمعے کے دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ گزارنا اور دعاؤں کا خاص اہتمام رکھنا، اور جمعے کا وقت جو ہے پہلے وقت میں پہنچ کر جمعے کے لیے اپنی حاضری جو ہے وہ درج کرانا۔ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے، بس یاد دکھانے کے لیے اشارہ کرتے ہیں ہم کبھی کبھی جمعرات کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے نیک عمل کی، اور جیسا کہ شفیق صاحب نے کہا اور کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ بہت ہی کمزور ہیں بہت سارے معاملات میں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی میٹر میں ہم ٹھیک بھی ہوں، لیکن یہ بھی زیادہ چانسز ہیں کہ بہت سارے میٹر میں ہمیں ہو سکتا ہے کہ پتہ بھی نہ ہو کہ ہمارے اندر کیا ایسے معاملات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکتے رہیں اور اپنی خود اختصابی جو ہے وہ ہم کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اس خود اس اختصابی کے نتیجے میں ہم جو خامیاں، کمزوریاں اور جو برائیاں اپنے اندر پائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی اور ان سے اب چھٹکارا حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور جیسا کہ آپ نے وہ ٹخنوں سے نیچے جو ذکر کیا، وہ یقیناً یہ ایک بہت سینسیٹیو اور کرٹیکل ہے، اور تقریباً جتنے لوگ ہیں وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ یہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور آپ نے خود بھی جیسا کہ تذکرہ کیا، یا اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا اس مجلس میں، کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر، اس کو پس پشت ڈال کر اپنی من مانی اور اپنی مرضی سے جو کر دیا، وہ بھی تو تکبر میں ہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیچھے کر کے اپنی بات اس کے اوپر کر دینا، یہ بھی تو تکبر میں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ جو ہے وہ اگر ہم دوبارہ سے اپنے ذہن میں لائیں، تو کس قدر یہ سینسیٹیو دوسری طرح کہ ان کی ایک ایسی حالت میں تھے، اس قدر زندگی اور موت کی کشمکش میں، تو وہاں پر انہوں نے یہ نوٹ کیا، اور انہوں نے اس نوجوان کو بلا کر اس کو نصیحت کی، تو جس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی کریٹیکل ہے۔ اب یہ ایک صحابی جو ہے حضرت حریم، جن کا تذکرہ کیا شفیق صاحب، شاید تھوڑا بعد میں شامل ہوئے ہیں، کہ حضرت حریم الاسدی کا جو روایت جس کا تذکرہ ہوا، اس میں بھی تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے وہ مطلب محبت اور پیار کرنے والے صحابی تھے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کبھی اللہ کی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی نافرمانی کریں گے۔ تو وہ بھی، اگر ان کا بھی یہ میٹر تھا، تو وہ تکبر کی وجہ نہیں سے تھا، اپنا بناؤ سنگار یا اپنے کچھ میٹر میں اپنے کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت جو ہے وہ سنی، تو فوراً سے پہلے انہوں نے لپک کر اس پر عمل کیا۔ اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور جو سننے والا ہے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ سن کر اسی طرح سے ان پر عمل پیرا ہوں، جس طرح سے ہمیں صحابہ کرام کی مثالوں سے ملتا ہے۔ جی شفیق صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ پلیز نہیں نہیں، میں نے وہ کیا سن لیا تھا اشفاق سن صاحب، لیا میں نے جی۔ سن لیا تھا ٹھیک یہ جو میٹر تھا میں نے سن لیا تھا، جب میں مسجد میں نکلا تو اسی ٹائم میں نے آن کر لیا۔ ٹھیک ہے تو میں سنتا آ رہا تھا کہ تو یہ چیزیں چل رہی تھیں الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، جزاک جزاک اللہ اللہ خیر۔ خیر۔ اجازت چاہتے ہیں پھر، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جتنے معاملات ہیں ہمارے، جتنی ہماری مشکلات ہیں ظاہری طور پر بھی اور ہماری روحانی مسائل بھی، اللہ تعالیٰ سب کو ہمارے لیے آسان کرے اور ہمیں مدد فراہم کرے کہ ہم ان مسائل سے، ان مشکلات سے اپنے آپ کو بچائیں۔
जॉब्स के, कारोबार के, दीगर मामलात, ये आजकल तकरीबन ओवरऑल जो हैं बड़े क्रिटिकल चल जो हैं। अल्लाह ताला हम सबको एक नेक और तैयब और पाक रिज्क जो है वो अता करे, और फिर अल्लाह ताला हमें अपने अता करदा वसाइल में से उसके रास्ते में खर्च करने की भी तौफीक अता फरमाए। जो हमारे वालिदैन जो इस दुनिया में हयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए। और जो इस दुनिया से गुजर गए हमारे वालिदैन और दीगर अज़ीज़ व क़राब और मोमिनीन और मोमिनात, अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।